الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. صدق الله مولانا العلي العظيم. گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے یہ مضمون بیان فرمایا تھا کہ جناتوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزری تو انہوں نے قرآن کو سنا اور قرآن کی تاثیر سے متاثر ہو کر اپنی قوم جنات کو سمجھایا کہ ایک ہم ایسا عجیب کلام سن کر آئے ہیں جو دین حق اور سچے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم سے متاثر ہو کر ایمان لانے اور قیامت اور جزا اور سزا پر یقین لے آنے کا واقعہ اللہ پاک سنانے کے بعد اب آخر میں یہ سورہ احقاف کی آخر کی 3 آیتیں ہیں۔ ان آیات میں اللہ پاک خلاصے کے طور پر منکرین قیامت یعنی جو قیامت کے دن کا انکار اور دوبارہ پیدا کیے جانے اور جمع کیے جانے کو جو لوگ محال سمجھتے ہیں ان سے خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اے انسان تو سمجھتا ہے کہ اللہ تجھ کو دوبارہ نہیں پیدا کر پائے گا؟ یہ دیکھ کتنا بڑا آسمان اور زمین اللہ نے پیدا کر دی، ولم یعی بخلقہن بقادر، اللہ کو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں جو اتنی بڑی کائنات پر محیط ہے، پیدا کرنے میں کوئی تھکن نہیں ہوئی۔ ہم اور آپ ذرا کوئی کام ایجاد کریں تو اس کے بعد آرام کرتے ہیں، تھکن ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کلمہ کن سے ارشاد فرمایا، آسمان بھی بن گیا، زمین بھی بن گئی۔ تو اے انسان تو نہیں سمجھتا کہ 6 فٹ کے انسان کو اللہ دوبارہ زندہ کر دیں گے؟ اللہ کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو اللہ آسمان اور زمین کو کلمہ کن سے پیدا کر سکتا ہے، علی ان یحیی الموتى، وہ اس بات پر قادر ہے کہ دوبارہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ بلا، کیوں نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، اللہ نے فرمایا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر اللہ قیامت کے دن حجت کو تمام کرنے کے لیے
جو لوگ قیامت کے دن کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، اللہ جہنم کے کنارے کھڑا کر کے پوچھے گا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کہ تم اس کا انکار کیا کرتے تھے، بتاؤ کیا یہ بات سچ نہیں دیکھ رہے کہ ہاں زندگی بھی ملی، جزا اور سزا بھی مل رہی ہے؟ قالوا بلى وربنا، وہ لوگ کہیں گے کہ جی ہاں اے اللہ، کیوں نہیں، آپ کا ایک ایک فرمان سچا ثابت ہو رہا ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ فرمائیں گے اب یہاں اقرار کر کے بات بننے والی نہیں ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، تمہاری آنکھوں کا اندھا پن نہیں ہے، جو دیکھ رہے ہو صحیح دیکھ رہے ہو، اس کا اقرار کرو یا انکار کرو۔ اب تو ذلیل و رسوا ہو کر تم اقرار کر رہے ہو، اپنی غلطی کا احساس کر رہے ہو، یہاں کوئی غلطی کا احساس، اقرار، انکار کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچانے والا۔ فذوقوا العذاب، اب تو عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر جن لوگوں کو بھی عقل دی ہے، اور جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں، تو ان کو تین باتیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گی۔ وہ یہ ہے کہ اگر آدمی غور کرے تو دیکھے گا کہ آسمان و زمین کا نظام وہ دیکھ کر پہچان لے گا کہ اس کا بنانے والا کوئی ایک قادر مطلق ہے، بنانے والا اور بنانے کے بعد اس کے نظام کو برابر چلانے والا۔ اگر اس نظام کو چلانے والے چند ہوتے تو کوئی کہتا کہ آج سورج اتنے بجے نکلے گا، کوئی کہتا رات کو ذرا چھوٹا کر دو، فلانا کام ہے۔ آپ دیکھیں کہ رات اور دن کے آنے جانے میں ذرا اختلاف نہیں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے رات کو چھوٹا کرتا ہے، رات کو بڑا کرتا ہے، دن کو اپنے نظام کے مطابق چلا رہا ہے۔ بارش برس رہی ہے، گرمی سردی آ رہی ہے، اپنے موسموں کے اعتبار سے معلوم یہ ہوا کہ اس نظام کا چلانے والا کوئی ایک خالق ہے۔ عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان کو اللہ نے اس دنیا میں غلطیوں سے بچانے کے لیے انبیاء اور رسولوں کے سلسلے کو رکھا ہے، اور اللہ ان رسولوں اور نبیوں کو ہدایت نامہ کتاب دے کر بھیجتے ہیں۔ اسی کی ایک کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، جو خاتم النبیین ہیں۔ آپ نے بھی دنیا میں آنے کے بعد دنیا سے جہالت، دنیا سے شرک و نفرت اور جہالت کو دور فرمایا۔ اللہ دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبروں کے سلسلے کو بھیجتے ہیں۔ اس کو ماننا یہ بھی ایک انسانی عقل کا تقاضا ہے کہ جب بھی کہیں نادانی ہوگی تو کوئی نہ کوئی راہ دکھلانے والا اللہ بھیجیں گے، اور انبیاء کے بعد یہ کام اللہ نے حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور علماء دین سے اللہ نے یہ کام لیا ہے کہ جب جب دنیا میں بگاڑ آتا ہے، اللہ کسی رہبر، کسی رہنما، قوم کے قائد کو پیدا کرتا ہے۔ یہ عقل کہتی ہے کہ جہاں جہالت ہو تو کوئی سکھلانے والا ضرور آئے گا۔ اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں جو کوئی نیک عمل کرے گا، محنت کرے گا، اور جو محنت نہ کرے تو عقل یہ کہتی ہے کہ محنت کرنے والا اور جو محنت کرنے والا نہ ہو برابر نہیں ہو سکتے۔ جو محنت کرنے والا ہوتا ہے اس کو پھل ملتا ہے، اور جو نکما ہوتا ہے وہ اپنی قسمت کو روتا ہے۔ تو جب دنیا میں ایک آدمی دین کے اعتبار سے محنت کرے گا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کو آخرت میں نہ نوازے۔ جس طرح دین کے لیے، دنیا کے لیے محنت کرنے والا کامیاب ہوتا ہے، مقدر چمکتا ہے، مقدر کا سکندر بنتا ہے،
تو جو آدمی دین کے اعتبار سے اپنی جان کو، اپنی مال کو، اپنی عزت و آبرو کو کھپائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ کسی کی محنت رائگان نہیں ہوتی، کامیاب ضرور ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہی بیان فرمایا کہ دیکھو، محنت کرنے والے کسی بھی میدان میں ناکام نہیں رہتے۔ اور پھر اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آپ کو تسلی دی جاتی ہے کہ آپ جھٹلانے والوں سے مایوس نہ ہوں۔ فاصبر کما صبر اولو العزم، جو آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، صبر سے کام لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کبھی ذہن میں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹا؟ نہیں، مطلب یہ نہیں ہے۔ آپ کے واسطے سے امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ کہنے والے کچھ بھی کہیں، امتی کا کام یہ ہونا چاہیے کہ پیغمبروں کی طرح صبر کا پیشہ اپنائیں، تکلیفیں چاہے جتنی آئیں، کبھی رب العالمین کے خلاف یا زبان سے کوئی ایسا جملہ کسی بھی حالت میں نہ نکلے کہ جو شکوہ اور شکایت پر دلالت کرتا ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ 5 پیغمبروں کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم پیغمبر گزرے ہیں، یعنی جن کا عزم اور ہمت اور حوصلہ بڑے درجے کا تھا۔ لہذا امتیوں کو یہ پیغام دیا آخر کی آیت میں کہ کافروں کی شرارتوں، ایذاؤں اور تکلیف سے نہ گھبرائیں، ان کا معاملہ، ان کا انتقام لینے میں جلدی نہ کریں۔ آدمی کہہ دیا کرتا ہے کہ آخر فلاں اتنے بڑے نافرمانے کیوں پکڑ نہیں آتی؟ اللہ کے ہاں ہر ایک کا انتقام لینے کے لیے ایک وقت متعین ہے۔ آپ جلدی نہ مچائیں، جب انتقام لینے کا وقت آئے گا اللہ برابر سے حساب چکتا کر دے گا، اور اللہ کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں ہے۔ لہذا انتقام لینے میں جلدی نہ مچائیں اور صبر کے ساتھ دین پر جمے رہیں۔ جب اللہ کو انتقام لینا ہوگا تو اپنے وقت پر اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت متعین کیا ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے آج کی اخیر کی آیت میں بیان فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو، تمہارا کام پہنچا دینے کا ہے، تم اپنا کام ادا کرتے رہو، بات کو پہنچاتے رہو، اور اللہ سمجھ لے گا جب فاسق قوموں کو اللہ کو ہلاک کرنا ہوگا۔ اس مضمون پر سورہ احقاف کو اللہ پاک نے ختم فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں: اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدیر۔ کیا قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے والوں کو یا انکار کرنے والوں کو، دوبارہ زندگی کا انکار کرنے والوں کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے اللہ کو ذرا تھکن نہیں ہوئی؟ وہ اللہ اتنا بڑا قدرت کا مالک اللہ اس بات پر مکمل قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، اور کیوں نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور حجت بات کو مکمل کرنے کے لیے جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس دن ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ دوزخ سچ نہیں ہے؟
وہ کہیں گے ہمارے رب کی قسم یہ واقعی سچ ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا پھر چکھو مزہ عذاب کا اس کفر کے بدلے، انکار کے بدلے جو تم نے دنیا میں اختیار کر رکھا تھا۔ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ غرض اے پیغمبر آپ اسی طرح صبر کیے جائیں جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں یعنی جو آپ کو ستا رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، ان کے معاملے میں جلدی نہ کریں، اور امتی بھی جلدی نہ کریں۔ جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، اس دن انہیں یوں محسوس ہوگا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، 70 سال 80 سال کو سمجھیں گے کہ 1 منٹ 2 منٹ رہ کے آئے ہیں۔ یہ ہے وہ پیغام جو پہنچا دیا گیا ہے۔ اب برباد تو وہی لوگ ہوں گے جو نافرمان ہوں گے۔ سبحان اللہ۔